بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ پچھلی ویڈیو میں جان چکے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دینا شروع کی تو آپ کے رشتہ داروں سمیت بہت سے لوگ آپ کی جان کو آ گئے۔ کون سی تکلیف تھی جو انہوں نے آپ کو نہیں پہنچائی؟ آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے جاتے، آپ کا مذاق اڑایا جاتا، اور تو اور جب آپ کے بیٹے کی وفات ہوئی تو ابو لہب گلیوں میں منادی کرتا رہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نسل بدر ہو گئے۔ اولاد کا دکھ کیا ہوتا ہے یہ صرف ماں باپ ہی جان سکتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حق بات پر قائم رہے۔ اب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے شروع میں اسلام قبول کیا ان کا کیا حشر ہوا۔ یہ اس لیے بھی جاننا ضروری ہے کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ جس دین کو ہم نے وراثت میں پا لیا اس کے پیچھے کتنی لازوال قربانیاں ہیں، اور سب سے ضروری بات یہ کہ ان لوگوں کو یہ منہ توڑ جواب ہے جو کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا تھا۔ ابو جہل جب کسی معزز اور طاقتور آدمی کے مسلمان ہونے کی خبر سنتا تو اسے برا بھلا کہتا، ذلیل و رسوا کرتا اور مال و جاہ کو سخت خسارے سے دوچار کرنے کی دھمکیاں دیتا، اور اگر کوئی کمزور آدمی مسلمان ہوتا تو اسے مارتا اور دوسروں کو بھی اکساتا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیتا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کو ان کے اسلام لانے کا علم ہوا تو ان کا دانا پانی بند کر دیا گیا اور انہیں گھر سے نکال دیا۔ یہ بڑے ناز و نعمت میں پلے تھے، حالات کی شدت سے دوچار ہوئے تو کھال اس طرح ادھڑ گئی جیسے سانپ اپنی کھال چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کو دے دیتا تھا اور وہ انہیں مکے کے پہاڑوں میں گھماتے پھرتے تھے، یہاں تک کہ گردن پر رسی کا نشان پڑ جاتا تھا۔ خود امیہ بھی انہیں باندھ کر ڈنڈے سے مارتا تھا اور چلچلاتی دھوپ میں جبرن بٹھائے رکھتا تھا۔ کھانا پانی بھی بند کر دیتا تھا بلکہ بھوکا پیاسا رکھتا تھا، اور اس سے کہیں بڑھ کر یہ ظلم کرتا تھا کہ جب دوپہر کی گرمی شباب پر ہوتی تو مکے کے پتھریلے کنکروں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، پھر کہتا خدا کی قسم تو اسی طرح پڑا رہے گا یہاں تک کہ مر جائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کرے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں بھی فرماتے احد احد۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو مخزوم کے غلام تھے۔ انہوں نے اور ان کے والدین نے اسلام قبول کیا تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ مشرکین جن میں ابو جہل پیش تھا، سخت دھوپ کے وقت انہیں پتھریلی زمین پر لے جا کر اس کی تپش سے سزا دیتا۔ ایک بار انہیں اسی طرح سزا دی جا رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ آخرکار یاسر ظلم کی تاب نہ لا کر وفات پا گئے، اور سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عمار کی والدہ تھیں، ان کی شرمگاہ میں ابو جہل نے نیزہ مارا اور وہ دم توڑ گئی۔ یہ اسلام میں پہلی شہید خاتون ہے۔ حضرت عمار پر سختی کا سلسلہ جاری رہا، انہیں کبھی دھوپ میں تپایا جاتا تو کبھی ان کے سینے پر سرخ پتھر رکھ دیا جاتا اور کبھی پانی میں ڈبویا جاتا۔ ان سے مشرکین کہتے تھے کہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ گالی نہ دو گے یا لات و عزا کے بارے میں کلمہ خیر نہ کہو گے ہم تمہیں نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت عمار نے مجبوراً ان کی بات مان لی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روتے اور معذرت کرتے ہوئے تشریف لائے، جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرمائی، جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا اس پر اللہ کا غضب اور عذاب عظیم ہے، لیکن جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اس پر کوئی گرفت نہیں۔ حضرت خباب بن ارد قبیلہ خزاعہ کی ایک عورت ام انمار کے غلام تھے۔ مشرکین انہیں طرح طرح کی سزائیں دیتے تھے، ان کے سر کے بال نوچتے تھے اور سختی سے گردن مڑوڑتے تھے، انہیں کئی بار تختے انگاروں پر لٹا کر
ऊपर से पत्थर रख दिया जाता ताकि वो ना उठ सके। कबीला बनी अदी के एक खानवादे बनी मोमल की एक लौंडी मुसलमान हुई तो इन्हें हजरत उमर बिन खत्ताब जो बनी अदी से ताल्लुक रखते थे और अभी मुसलमान नहीं हुए थे, इस कदर मारते थे कि मारते मारते खुद थक जाते और इसके बाद कहते थे मैंने तुझे मुरव्वत की वजह से नहीं बल्कि महज थक जाने की वजह से छोड़ा है। ये चंद वाक़यात हैं जो हमने बयान किए हैं। और क्या मुसीबतें बर्पा की गईं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी को भी हिजरत करना पड़ गई। जानिए सीरतुन नबी की किस्त नंबर 19 में।